الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى خاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت نے جہاں دین کو بیان کیا ہے، اپنے نبی کے اوپر جہاں دینی احکامات کا نزول فرمایا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے معاشرتی احکامات بھی اتارے ہیں، اور معاشرت کے اوپر اللہ کے نبی نے زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے دین کو، نماز روزے کو اتنا بیان نہیں کیا تفصیل کے ساتھ جتنا اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ معاشرت کو بیان کیا ہے، کیونکہ معاشرت اگر خراب ہو جائے تو اس کا فساد متعدی ہوتا ہے، اور اگر ایک آدمی کی نماز روزہ نہیں پڑھتا تو اس کا فساد اس کی اپنی ذات تک رہتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی وہ برائیاں، معاشرتی برائیوں کا شکار ہو جائے تو پھر اس کا فساد وہ متعدی ہو جاتا ہے، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے انسان تک وہ جاتا ہے، اور اس سے معاشرت پوری کی پوری تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے زیادہ جو حدیث میں بھی، قرآن میں بھی، خیر حدیث میں تو اللہ نے عبادات کو بھی بیان کھولا ہے، اللہ کے نبی نے کھولا ہے، لیکن قرآن میں اللہ رب العزت نے زیادہ معاشرت کو بیان کیا ہے۔ اور جو معاشرت کے اندر تباہ کن عناصر ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس کو اہمیت حاصل ہے وہ حسد ہے اور بغض ہے۔ اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے روکا ہے کہ آدمی آپس میں حسد نہ کرے اور بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر ایک آدمی نماز روزہ کرتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ حسد دل میں لیے ہوئے ہے، کسی مسلمان کا بغض لیے ہوئے ہے، تو حدیث میں آتا ہے الحسد یاکل الحسنات، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تاکل النار الحطب، جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ تمہاری طرف کچھ بیماریاں رینگ کر، جیسے رینگتا ہے آدمی یہ کوئی جانور، تو وہ اس طریقے سے رینگتا ہے کہ آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اس طریقے سے وہ رینگتی ہوئی تمہاری طرف آ رہی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الحسد والبغضاء، اور وہ حسد اور بغض ہیں، یہ الحالقہ، اور وہ مونڈنے والی ہیں، یعنی وہ مونڈنے والی ہیں، جس کو سر کو صاف کرنے والی ہیں، مونڈنے والی ہیں۔ لا اقول تحلق الشعر، اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سر کے بال صاف کر دیتی ہیں، ولیکن تحلق الدین، مگر وہ دین کو صاف کر دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کسی مسلمان، حسد ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو چیز حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن وہ یہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہو یا نہ ہو لیکن دوسرے کے پاس بھی نہ رہے، تو یہ آدمی کے دین کو بالکل صاف کر دیتی ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ آدمیوں کے اندر دو ایسے لوگ جن میں آپس میں محبت ہوتی ہے یا کوئی چیز اس کی محبوب ہوتی ہے، اس میں بلا وجہ وہ نقصان دینا شروع کر دیتا ہے اس کو، اور کھڑی اس کی چیز اس کو توڑنے میں ہو جاتا ہے یا اس کو خراب کرنے میں ہو جاتا ہے، یا تعلقات اگر صحیح کسی دو مسلمانوں کے درمیان چل رہے ہیں ان کو بگاڑ کا شکار، حالانکہ اس کو اس سے کوئی نفع نقصان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بس وہ اس کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے، یہ چیز اس کو کیوں حاصل ہے، اور اس کے اوپر وہ یہ سارا فساد مچاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ خواہشات وہ اپنے اندر رکھے گا تو اس سے اس کا دین بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور جو آدمی دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرے گا اور اگر تعلق ٹوٹا ہوا ان کو جوڑے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجاتی الصائم والصدقہ والصلاۃ، فرمایا کہ میں تمہیں صدقے، نماز، روزے سے زیادہ درجے والی چیز نہ بتاؤں؟ قال قلنا بلا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ضرور بتائیں، تو فرمایا اصلاح ذات البین، کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا، یہ نماز روزے سے بھی زیادہ درجے کا حامل ہے۔ تو نماز روزے کا درجہ تھوڑا ہے کہ اس کا فساد میں نے آپ سے عرض کی کم ہے کہ اپنی ذات تک متعدی ہے، لیکن اگر معاشرتی طور پر لوگوں کے اندر توڑ ہوگا تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حسد اور بغض کو اپنے دل میں جگہ نہ آنے دیں اور کسی کے لیے برا نہ سوچیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.